کم ہوئی, نیگیٹو گروتھ ہوئی. اس کے بعد کووڈ آ گیا, آئی ایم ایف نے پھر بریک دے دیا آپ کو, اور ورلڈ نے آپ کو $4.5 بلین کی کووڈ کے اندر ہم کو پیمنٹ بھی معاف کر دی. نقصان لوگوں کا جانی نقصان ہوا, معیشت کا نقصان ہوا, لیکن فائنینس کا اتنا نقصان حکومت کے نہیں ہوا, کیونکہ 4.5 بلین 5 بلین کی تو آپ کو پیمنٹ بھی ڈیفر ہو گئی. اگر پھر آپ نے وہی کیا کہ آپ گروتھ لے کر آئے, اور جب گروتھ لے کر آئے اور 5% کے اوپر گروتھ گئی, تو پھر واپس آ گئے $17.5 بلین کا پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. جب ہم حکومت میں آئے تو $10.8 بلین تھے, یا $10.3 بلین تھے انفیکٹ, اور سامنے $21 بلین کا اس سال رواں مالی سال میں پیسے دینے تھے. پچھلے سال کے 3 مہینے کے اندر آپ کو $2-4 بلین دینے تھے. تو پھر ہم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کنٹری جو ہے وہ پکا ڈیفالٹ کرے گا, اور آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ توڑا تھا, تو آئی ایم ایف بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو دیٹ واز دی ادر پرابلم. سو پاکستان کے اندر جو ہے یہ بوم بس سائیکل چلتی رہتی ہے. دس از مائی پوائنٹ, اس کے بوم بس سائیکل چلتی ہے جب بھی آپ 6%. اور کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم امیجنیٹو لوگ نہیں ہیں, بہت زیادہ سوچ نہیں کرتے. ایک ہم نے ایک ماڈل پکڑا ہوا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا, اس ماڈل پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. ہم ایکسپورٹ پروموشن نہیں کرتے, اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل جو ہے وہ ان دی اینڈ doesn't do any good for you. ہوتا یہ ہے کہ جیسے اس وقت ایگزامپل جیسے ٹرف لونز ہیں, مثال کے طور پہ ٹرف لونز دیے گئے تھے 1% پہ, کہ اسٹیٹ بینک 1% چارج کر کے لوگوں کو لون دیتی تھی, امیر ترین پاکستانیوں کو. آئی نو ون پاکستانی who's got 90 بلین لون, ون پاکستانی. ٹوٹل لونز دیے گئے 570 ارب روپے کے, جس میں سے ایک آدمی نے صرف ایک انڈیویجول نے 90 ارب روپے کا لون لیا. ٹھیک ہے, کہ جتنے یوتھ پروگرام اور یہ سب کرتے ہیں نا, یہ سب ملا کر 90 ارب نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ایک آدمی کو, اور ان کی سوچ تھی, حکومت کی سوچ ہوتی ہے, اسٹیٹ بینک کی سوچ تھی کہ یار یہ پیسے دیں گے تو معیشت چلے گی. ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یار بتا یہ 200 کروڑ روپے لے لو, یہ ایک فیکٹری لگاؤ, اور اگر فیکٹری لگ جائے تو پھر 20,000 روپے کی کسی کو نوکری دے دینا. دس از دا اکنامک ماڈل دیٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان از آلویز فیسڈ. دس از ناٹ انکلوسیو آف کورس, اینڈ اٹ از ناٹ سسٹینیبل. ہوتا یہ ہے کہ جب 200 کروڑ روپے کی فیکٹری لگتی ہے, وہ سارا امپورٹ بیس پہ لگتی ہے, تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. بائی دا ٹائم جب آپ کو 20,000 روپے کی نوکری دینی ہوتی ہے, تو آپ کو معیشت سلو کرنی پڑتی ہے. پھر جب آپ معیشت سلو کر رہے ہوتے تو سب سے پہلے اسی 20,000 روپے والے کی نوکری چلے جاتی ہے. رائٹ, سو انکلوسیو نہیں ہوتی. تو گروتھ اگر ہم سسٹینیبل اور انکلوسیو کر لیں, اور ٹاپ ڈاؤن نہ کریں کہ امیر لوگوں کو امیر کر کے گروتھ کرتے ہیں, تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. امیر لوگوں کی کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اگر مثال کے طور پہ کوئی پیسے والا ہوتا ہے تو وہ گاڑی چلاتا ہے, پیٹرول استعمال کرتا ہے, گاڑی بھی امپورٹنٹ ہے, پیٹرول بھی امپورٹنٹ ہے اس کے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور پھر خلاف ورزی کی. ہم نے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوچ عمران خان کی ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی. ہم نے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی گفتگو سن کے بہت افسوس ہوا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. 20 بلین آپ کو باہر دے دیں اپروکسیمیٹلی, اور 4 بلین ابھی آپ کو دے دیں, تو 35 بلین کا خرچہ بھی دکھا دیا, 10 بلین دینے کے بعد. ابھی ہمارا فسکل ڈیفیسٹ پچھلے سال جو تھا وہ 5,260 ارب روپے کا, 5,260 ارب روپے. یہ پچھلے 4 سالوں کے اندر جو ہم نے ڈیفیسٹ کیے ہیں, وہ اس کی ایوریج جو تھی وہ تقریباً 3,500 ارب روپے تھی. 3,500 ارب روپے ایک سال کا ہم ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, مسلم لیگ نون کے جو پچھلے 5 سال تھے اس میں ہم نے 1,600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا ایوریج. تو یہ ہم نے ڈبل سے زیادہ ڈیفیسٹ کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم نے 20,000 ارب روپیہ عمران خان صاحب کے پونے 4 سال میں بڑھا دیا. 20,000 ارب روپے, وچ از 78% آف یا 78.8% آف ٹوٹل ڈیٹ taken in the previous 70 years.
میں نے ایک مرتبہ کہا 80% تو شوکت رہے گا، نہیں 80 نہیں ہے یار، 76 ہے، تو میں نے 78 ہے تو 12۔ اچھا تو یہ پبلک ٹیکس جو ہے 78% بڑھ گئی ہے اور اب 44 کی اور بھی تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم نے کیا کیا، میں بنا ہوں جس دن وزیر اس کے سیکنڈ ڈے شام کو میں سیکنڈ ڈے شام کو میں اس مطلب اور پہلے دن چلے جاتا، لیکن میں ECL میں تھا پچھلے 4 سال سے، تو میں تو ECL سے نکلا ہوں، اب میں آپ ایک گھنٹے کا ویڈیو میں 6 ویڈیو which is basically about how long is the semester last. Think about that. اور مجھے بتوا لگا کہ بچوں کی نہیں تو میں نے گریڈ بریڈ نہیں ملا، تو اب میں ایک قسم کا بولتا ہوں کہ اگر آپ نئے کے لوگوں سے پوچھیں، قرآن کا ہاتھ رہنا ہے تو پوچھیں کہ مفتاح اسماعیل تمہارے خیال سے بھیجی تھا تو مجھے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سب کو پتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے جیل میں لایا۔ اگر اس قسم کی آپ اکاؤنٹیبلٹی لاؤ ہوگی تو کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہم نے قربانی کی ہے، سب بڑی نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے دن چلے گئے شام کو، پہلے میں نکلا ہوں ECL سے دوپہر کو، اس کے بعد میں نے کہا پاسپورٹ بنوائیے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بلیک لسٹ پہ بھی تھا، وہ بھی نکالا گیا، پھر اس کے بعد پاسپورٹ بن گیا اور رات کو چلا گیا۔ امیزنگ when you're in the government and the finance minister, things just happen like that۔ پاسپورٹ آفس کھلی رہی، میرا پاسپورٹ بنا شام میں اور میں رات کو چلا گیا۔ تو ابھی we were not taking time in doing this۔ IMF کے پاس گیا، IMF was livid۔ IMF سے فروری کے اندر ان سے اگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم کیا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے فروری میں کیا وہ تمام ہوا۔ IMF was livid and یہ ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی، ہم نے اوور آل سبسڈیز ختم کی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی۔ وزیر اعظم کا ایک سستا پیٹرول سستا ڈیزل کا پروگرام تھا جس میں 2000 روپے دیے ہر مہینے لوگوں کو، بس کے لوگوں کو مزید پیسے دیے، بہت زیادہ سبسڈی دے رہے یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن کے اندر، یہ سب کچھ کرا، اور کچھ عرصوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے 3 مہینے کے لیے لگژری آئٹمس میں بین لگا دیا، اور بہت جب سے انفارمل میں نے بین رکھے ہوئے، اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ انفارمل کوٹے میں نے لگا دیے۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 15% کر دیا، 15% کر دیا۔ ایک مرتبہ میں لنچ پہ گیا تھا، ڈاکٹر صاحب لے کے گئے تھے، یوسف نظر صاحب آئے ہوئے تھے، تو وی وینٹ ٹو فلو اینڈ دے آسکڈ می کہ میرے خیال سے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت جب کووڈ ختم ہو رہا تھا شاید، تو میں نے کہا یار اس وقت انٹرسٹ ریٹ بڑھا دینا چاہیے۔ تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی سی مانیٹری پالیسی لانا۔ اف یو ایکچولی لک ایٹ آور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ ایکسپینشن آف مانیٹری پالیسی، بہت زیادہ R اسکوائر ہے، بہت زیادہ کلوز وہ ہے اس کا گراف ہے۔ سو مانیٹری پالیسی کو ٹرائی کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ گروتھ ہماری اچھی ہے، SSM اچھا ہے، CPI اچھی تھی، اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن فارکس ریزرو دیکھیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جون کے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ FPR کا ریونیو اس سال، پچھلے سال 6143 ارب تھا، اب اس سال 74 سے 70 ارب کریں گے، اور اس کے علاوہ 850 ارب روپے آپ کو سے اور ملک میں لیویز لگاتے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لیوی لگاتے ہیں۔ نان ٹیکس ریونیو جس کے اندر یہ نان ٹیکس ریونیو میں شامل ہوتا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ جو پچھلے سال 5260 ارب روپے کا تھا، جو ہم 2260 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے تھے، وہ واپس سے ہم 3800 ارب میں لے کر آئے ہیں، including the fact that we will have paid 4,000 billion rupees in interest this year. I paid 1,499 billion rupees in interest in 2018, in the last 5 months that I was the finance minister. And primary balance جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 760 تھا، 2000 ہو گیا، اور اب 153 پازیٹیو لے کر آئے۔ What the IMF is asking us is to make about 2,300 billion کا adjustment in 1 year, almost 3% of GDP ایک سال کے اندر بھی۔ کہاں آپ 2000 ارب کے ڈیفیسٹ میں پہلے سے، اور پرائمری ڈیفیسٹ ناٹ کاؤنٹنگ انٹرسٹ، اور وہاں سے آپ جا رہے ہیں اور 153 کے پازیٹیو پہ جا رہے ہیں۔ سو IMF was very tough۔ یہ دیکھیں، یہ فروری سے لے کر اپریل تک جو ہے وہ $5 بلین کا آپ کا کمی آ گئی تھی فارن ایکسچینج ریزرو۔ تو میں کچھ ہفتے پہلے کراچی چیمبر گیا تھا، تو کراچی چیمبر والے بڑے پریشان تھے کہ میں امپورٹ نہیں کرنے دے رہا، میں یہ چیز امپورٹ نہیں کرنے دے رہا، وہ چیز بہت ساری چیزوں میں اپنے انفارمل کوٹے لگا دیتے۔ تو مجھ سے بات کر رہے کہ اکنامک کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارا بات صحیح تھی۔
میں نے کہا you don't need to be a PhD in economics to understand this, you just need to be a human to understand this. جتنے پیسے ہوں گے اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایک بیسک دکان چلاتے ہیں اور اگر آپ کی 30 لاکھ روپے کی سیل ہے تو 80 لاکھ روپے کا مال خریدو گے, 2 مہینے خریدو گے, تیسرے مہینے بینکرپٹ ہو جاؤ گے. یہی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ 80 بلین کا امپورٹ کر رہے ہیں, 7 سے 30 بلین کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ناٹ انف ایکسپورٹ ٹو سسٹین دس کائنڈ آف امپورٹ. اب میں 1 مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تھا, لیکن 1 مہینے کے اندر امپورٹ تو کم کر سکتا تھا, وہ ہم نے کر دیا. So it's not a very novel thing. In your households, in your companies, in your businesses, you understand this. But in a nation, we forget. It's not a novel idea. Live within your means. جو پیسے ہیں وہ خرچ کرو تو ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ دنیا کی ہم سیونگز لے لیتے ہیں. دنیا کی سیونگز لیتے ہیں, which is ہم جب بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینس کہ ہم نے دنیا کی سیونگز اپنے پاس کی ہے. چین کے لوگوں نے, میں آپ کو ایک سیکنڈ کا ڈیٹور اور لیتا ہوں. I know کہ عارف فنش کر. اچھا 1 سیکنڈ کا ٹیچر آرڈر. جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں دیٹ مینس کہ حکومت نے ڈس سیو کیا ہے. حکومت نے جو پیسے لیے تھے اس سے جو خرچ کیے وہ زیادہ ہیں, تو حکومت کو قرض لینا پڑ رہا ہے. ڈس سیونگ ہوئی ہے تو قرض لینا پڑ رہا ہے. حکومت کس سے قرض لے گی؟ 1 سیکنڈ کے لیے بھول جائیے کیونکہ فرق نہیں پڑتا ایسے کہ پیسے پرنٹ نہیں ہو سکتے. تو حکومت کس سے قرض لے گی؟ حکومت قرض لے گی پاکستانی لوگوں سے, اپنے لوگوں سے. پھر حکومت دیکھتی ہے کہ پاکستانی لوگوں کی کیا سیونگز ہیں جو بینکوں میں رکھی ہوتی ہیں اور کیا انویسٹمنٹس ہیں جو بینکوں سے بھی رکھی ہوتی ہیں. تو وہ کچھ فرق نہیں پڑتا. انفیکٹ پاکستانی لوگوں کی سیونگز جو ہے, نیٹ سیونگز جو ہے, وہ انویسٹمنٹ سے کم ہے. پرائیویٹ سیونگز تھوڑی سی زیادہ ہے انویسٹمنٹ سے. تو ہم پرائیویٹ لوگوں سے بورو نہیں کر سکتے. تو پھر کس سے بورو کریں گے؟ پھر فارنر سے بورو کریں گے. اس کو کہتے ہیں ٹوئن ڈیفیسٹس. تو جنہوں نے بچوں نے میکرو اکنامکس کی کلاس کی ہے انہوں نے شاید یہ پڑھا ہو, فرسٹ کورس میں نہیں تو سیکنڈ کورس میں تو ضرور پڑھا ہوگا. تو یہ فرسٹ میں پڑھ لیا ہوگا. تو یہ میکرو اکنامکس میں ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں کہ ون ڈیفیسٹ which is the fiscal deficit drives the other deficit which is the current account deficit. اور یہ اکاؤنٹنگ آئیڈینٹی ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی وہ نہیں ہے. جتنا ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا یا آپ لوکل لوگ فیل کریں گے یا آپ کے ایکسپورٹ لوگ فیل کریں گے. جب ایکسپورٹ سے آپ فیل کروا رہے ہیں, یہ کہ باہر لوگوں سے فیل کرا رہے ہیں, دیٹ مینس کہ انہوں نے اپنی سیونگز یہاں پہ دے دی. تھنک اباؤٹ دس کہ چائنیز لوگ ہیں وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں, سیو کرتے ہیں. سیو کرنے کے بعد کوئی پاور پلانٹ خریدتے ہیں, وہ پاور پلانٹ خرید کے پاکستان کو بھیجتے ہیں اور بولتے ہیں اچھا تم آہستہ آہستہ پیسے واپس کرنا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ دے ہیو ٹرانسفرڈ دیئر سیونگز ٹو پاکستان, رائٹ. So a lot of Chinese have transferred their savings to Pakistan اور انہوں نے اپنے پاور پلانٹ لگا دیا. یہ سمجھ لیجیے کہ ہب پاور کے اندر یہ پورٹ کر سکتے ہیں پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا ہوا ہے. تو وہ چائنیز لوگوں نے بھیجا. 2013 سے 2018 میں مسلم لیگ نواز شریف کے دور میں ہم لوگوں نے اللہ کی مہربانی سے پاکستان کا پاور ڈبل کر 15,000 میگا واٹ 13-14,000 میگا واٹ کی پاور زیادہ لگا. تو جو 12,500 میگا واٹ کیپیسٹی تھی پاور بنانے کی پاکستان میں جس دن ہم حکومت میں آئے تھے, اور 25,000 ہو گئی, 26,000 ہو گئی جب ہم آج کر. جب ہم نے پاور ڈبل کیا تو کیا پاکستان کی انڈسٹری پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان کی ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان کی مینوفیکچرنگ ڈبل ہوئی؟ نہیں. پاکستان میں شادی اور ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم نے اس پاور کا کیا کیا؟ اگر تو ہم اس پاور سے سلائی مشین چلاتے, پتلونے سی کے دنیا کو ایکسپورٹ کر لیتے, اس سلائی سے ہم چیزیں بنا کے دنیا کو بیچ دیتے, تو دس وڈ ہیو بین ورتھ وائل انویسٹمنٹ. ہم نے ان کی سیونگز چائنیز کی لی, ان چائنیز کی سیونگ سے ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیا, اس سے ہم نے پیسے کمائے, ان کو بھی ان کے پیسے دے دیے اور یہاں پر بھی کچھ امپلائمنٹ کریٹ ہوتی. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کی سیونگز لے کے خرچ کر دی. جو عیاش لوگ نہیں ہوتے, جو آپ کے رشتے دار کوئی ہوتے ہوں گے سب کے, کہ مطلب وہ بینوں اس کی تنخواہ جو بھی زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ہم کچھ ٹائپ کے لوگ. If we actually took this savings from the Chinese and the rest of the world, we brought it to Pakistan, but we did not invest it. ہم نے چلانے کر لی شادی اور اس پہ پیسے اڑا دیے. تو نہ ہمارے پاس کیپیسٹی پیمنٹ دینے کے پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ کول خریدنے کے پیسے ہیں. سیریسلی. اینڈ دین جو آفت آئی ہے کہ کول 40 سال سے $50 پر ٹن ہوتا تھا, تو اچانک جب کہ رشیا کے یوکرین وار ہوئی تھی تو وہ ہو گیا $300 پر. تو 6 گنا کول مہنگا ہو گیا. مطلب یہ کوئی بھی رسک اسیسمنٹ بھی اس سے باہر ہے. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں 5 بلین جب کم ہو جاتا ہے, آپ کی بانڈ آپ کے بانڈ کی پرائسز دیکھ لیجیے. آپ پاکستانی بانڈ جو ہے $1 کا بانڈ جو دسمبر میں ڈیو تھا, دسمبر میں جو ڈیو تھا بانڈ, وہ فروری سے گرنا شروع ہو گیا. اس کی پرائس $1 کا بانڈ کی پرائس اب $1 نہیں کی. $1 کی پہلے $1 کے اوپر ہونی چاہیے. $1 کے بانڈ کی پرائس $100 کے بانڈ کی پرائس $102 ہونی چاہیے, $101 ہونی چاہیے. اور دسمبر میں لگ رہا ہے تو شاید اس سے بھی زیادہ, وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا.
یہاں تک کہ وہ 77 ڈالرز کا ہو گیا. $100 کا پاکستانی پرومسری نوٹ. گورنمنٹ آف پاکستان بول رہی ہے آپ کو $100 ہم دیں گے دسمبر میں اور اس پہ 5% انٹرسٹ دیں گے, تو $105 دیں گے دسمبر میں. پیپل ور ناٹ ولنگ ٹو پے مور دین $77 ٹو دیٹ. دیٹ واز دا رسک رسک کریڈٹ ڈیفالٹ رسک جس کو کہتے ہیں, وہ پاکستان کو ہو گیا تھا. تو تب اب اس کو آہستہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ابھی بھی 95 کا ہوا ہے, اور یہ بھی 22 کا بانڈ جو اس سال ڈیو ہو رہا ہے, جو اگلے سالوں میں ڈیو ہو رہا ہے, وہ بہت ابھی بھی نیچے ہے. دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, سبسٹینشیل چانس کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. تو جب 5 بلین کی یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ پیٹرولیم کی پرائس تھی, جو میرے خیال سے پی ٹی آئی نے جو سب سے بڑی غلطی کری, غلطی سے مراد پولیٹیکلی ہو یا نہ ہو, لیکن جو اکنامکلی غلطی کری, وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا نومبر اور فروری میں جب توڑا, انہوں نے $5 سبسڈی دے دی اس پہ بجلی پہ, اور ایک انلمیٹڈ سبسڈی دے دی پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ, کہ ایک ریٹ بتا دیا کہ پیٹرول 150 اور ڈیزل 145 کا. ہم آئے تو $80 $72 ڈیزل کے اوپر تھا. $72 the government of Pakistan is losing on a liter of diesel. We sell 1 billion liters of diesel a month. So ہو گیا $72 بلین. پیٹرول پہ شاید اس وقت $30-35 تھا, تو $35 $100 ارب کا ہو گیا. جب آپ $72 ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پیٹرول پمپ والوں سے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو آلویز لوز. وہ گیم یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے سبسڈی پرائس, تو والد محترم کو بھی بڑھانی پڑے گی. تو اس نے جا کے جمع کرنا شروع کر دیا, تو 20% ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ڈیزل کی. پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ, دے آر ریشنل ہیومن بینگز, رائٹ. جو تھوڑی سی آپ نے مائکرو اکنامک گیم تھوڑی پڑھی ہے یا ویسے ہی, کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز $72 سستی مل رہی ہے مارکیٹ پرائس سے, قیمت خرید سے, تو کتنے دنوں میں لگیں گے ان کو بڑھانے. تو 1 لاکھ لیٹر جس کے پاس ٹنکی تھی اس نے 1 لاکھ لیٹر کر کے, یہاں پہ جو ہے 20% ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو اب آپ کو تیل بھی اور لانا پڑ رہا ہے اور سستا نقصان میں بیچنا بھی پڑ رہا ہے. تو یہ بھی ہوا. اس کے بعد پھر جا کے آپ نے پرائز بڑھائی, جس کی وجہ سے آئے ایز یو نو دی لیسٹ پاپولر پاپولیشن ان پاکستان. بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قلمدان دیا ہے, میری پارٹی نے عزت دی ہے, آپ لوگوں نے مہربانی فرمائی ہے کہ مجھے یہ قلمدان دیا, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. آئی ہیو ہیڈ اے ویری ویری گڈ لائف ان پاکستان, اللہ کی مہربانی. یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ جب تک میں اس ملک کا وزیر خزانہ رہوں, اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دوں. تو اگر یہ جتنے بھی $1 بڑھتا ہے, $1 بڑھتا ہے, پیٹرول کے پیسے میرے گھر میں نہیں جاتے. لیکن اگر میں اس پاکستان کو بینکرپٹ ہونے دوں جسٹ بیکاز آف چیپ پاپولیرٹی, دیٹ از ناٹ مفتاح اسماعیل whose came on whose coming to power. So we increase prices. اب یہ دیکھیں UAE سے ہم قرض بھی لیتے ہیں, پیٹرول بھی خریدتے ہیں اور امداد بھی لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے UAE سے سستا بھیجنا شروع کر دیا پیٹرول, جہاں پیٹرول نکلتا ہے اس سے سستا بھیجے تھے. Look at the price in ہندوستان. اگر ہندوستان کے پاس $600 بلین کا ریزرو ہے اور آپ کے پاس $8 بلین کا ریزرو ہے, اور آپ کے وزیر کو ہر جگہ جا کے قسم خدا کی, میں اللہ معاف کرے, ہر ملک سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں اور بہت شرم آتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, بڑی شرم آتی ہے. تو ہم ان سے کوئی 60 گنا زیادہ بیوقوف نہیں ہے, یا پر کیپٹا حساب سے کوئی 6 گنا 8 گنا زیادہ بیوقوف نہیں ہے. ہماری پالیسیز غلط ہیں, اینڈ دیٹس وائی وی آر ایٹ دس پوائنٹ. جب ہم دنیا میں مہنگا لوگ پیٹرول بیچتے ہیں, جب ہم سستا پیٹرول بیچتے ہیں, ادھر پہنچ جاتے ہیں. By the way, 90% of petrol is used by the 40% richest Pakistanis. But anyway, so we were subsidizing the richest Pakistanis. And who's subsidizing it? Average Pakistani, whose income is less than the richer Pakistani. So this is what $781 ارب آپ نے دے دیا سبسڈیز کے اندر. اس وقت اب یہ گراف پیچھے رہ گیا, پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا, ڈیزل کے اوپر پر اس سے بھی کم ہو گیا. اس وقت بھی ہم صرف 5% ٹیکس دیں گے, کبھی بھی اتنا کم ٹیکس نہیں ہے. جو لال لائن ہے, جیسے پرسنٹیج آف ٹیکس, پاکستان میں 2010 سے دیکھیں گے کہ کبھی 25% ٹیکس لائے, کبھی 40% ٹیکس لائے ایز پرائز, ایز اے پرسنٹیج آف پرائز. آج کل 5% ہو گئے. فسکل انڈیکیٹر, اب یہ دیکھیں پرائمری بیلنس ہے, ایکچولی 25 بلین کا انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا, 25 بلین کا, یہ دسمبر کے نمبر تھے کہ 25 بلین کا ہم پرائمری ڈیفیسٹ دیں گے. IMF only cares about the primary deficit. لیکن 688 اس نے لکھا ہے کہ اس میں باقی کچھ ایڈجسٹر ون ٹائم ایکسپینسز تھے. تو 688 کی بات ہے, سمجھ جس طرح ہم دبے بھی پاکستانی میں ایکچوئل ہوا ہے 2000 ارب کا. ٹھیک ہے, اس میں اگر ایڈجسٹر نکالو تو جس دن میں وزیر خزانہ بنا تھا اس دن مجھے سیکٹری فائنانس نے
بلکہ 2 دن پہلے وزیر خزانہ بننے سے پہلے سیکٹری فائنانس بھی بتا دی کہ میں وزیر خزانہ بننے لگا ہوں، تو میرے گھر پہ آ کر پریزنٹیشن کر گیا تھا. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ 1350 ارب روپے وداؤٹ ود دی ایڈجسٹر ہم ڈیفیسٹ پہ کھڑے ہوئے. اس کے بعد میں نے مزید نہیں بڑھنے دیں اس کو. تو لیکن جو کہا اس سے ہم 1400 ارب روپے ہٹ گئے. اس سال آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے 153 کا پازیٹیو مانگ رہے ہیں. سو یہ دیکھیں اوور آل فسکل ڈیفیسٹ 5200 ارب روپے کا ہوا ہے. میں انشاءاللہ 3800 ارب روپے کا کروں گا. Again bringing down the percentage of GDP to 4.9%, which I think is pretty good. یہ چھوڑ دیں اس کو. PSDB کے PSDB تھوڑا سا بڑھتا ہے تو معیشت چلتی ہے، لیکن اس سال ہم PSDB جو ہے وہ ہٹا کر اس پہ لگا دیں گے آپ کے فلڈ، اس پہ کافی چیزیں. اب یہ پاکستانی روپیہ بہت ٹوٹا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستانی روپیہ یہ 25 اگست تک ہے، لیکن US ڈالر جو ہے وہ ہر کرنسی کے سامنے بڑھا ہے. اب یورو کے سامنے بڑھ گیا ہے، جیپنیز ین کے سامنے بڑھ گیا ہے، دیگر کرنسیز کے سامنے بڑھ گیا ہے. تو مطلب ساؤتھ کورین کرنسی کے سامنے بھی 11% بڑھ گیا ہے مثال کے طور پر، جیپنیز ین کے سامنے 15% بڑھ گیا ہے. تو ہمارے سامنے 19% بڑھا ہے، تو ٹھیک ہے. مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی پریفر، اٹس ناٹ سم تھنگ آئی کین ڈو اینی تھنگ اباؤٹ. دیر آر اونلی دیکھو پرائس آف پاکستانی روپی از ڈیسائڈیڈ بائی دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف ڈالرس. کوئی جادو سے نہیں ہوتا، سپلائی ہوتا ہے. اگر آپ سپلائی جو ہے وہ بڑھا دیں گے یا ڈیمانڈ کم کر دیں گے تو ڈالر کی پرائس کم ہوگی. تو ہم نے ڈیمانڈ کنٹرول کریے کیونکہ ہم پھر فار سپلائی نہیں بڑھا سکتے. دس از پاکستانی روپیہ. اب واپس آ رہے ہیں، لیکن اس 17 جولائی کا جو اکنامک ریزلٹس تھا اس کے بعد سے تھوڑی فارن کرنسی میرے کنٹرول سے نکل گئی تھی. This is the gross external payment this year that I have to make, 20 billion, of which multilateral is 1.8 billion, bilateral is 9 billion, commercial is 8 billion, and Eurobond 8 billion. اور سب اللہ کی مہربانی سے ایک ایک پیسہ دے دیں گے. گورنمنٹ آف پاکستان has never defaulted, it will never default انشاءاللہ. ٹھیک. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عرصے پہلے وہ مجھے شارجہ کے کسی بینک نے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے بات کرنی ہے، میں کر لیا. 2-4 دن بعد ان کا ایک $70 ملین کی پیمنٹ ملی تھی. میں نے کہا اطمینان رکھو، مل جائے گی پیمنٹ. 2 دن بعد ان کو پیمنٹ مل گئی. دے ور لائک ریئلی ہیپی. پھر انہوں نے مجھے تھینک یو بولا. تھینک یو فار دا کنورزیشن وی ہیڈ. میں نے کہا اس لیے تھینک یو نہیں بول، تھینک یو 70 ملین. دس از دا ایلڈ آف آور بانڈ اسٹارٹڈ گوئنگ اپ فرام مارچ. اچانک ٹھیک ہے 5% ہمارا نارمل ہوتا تھا، ابھی کتنا بڑھ گیا، کتنا ہو گیا، اس کو نیچے لے جا رہے ہیں. ابھی مزید نیچے لے کے جانا ہے. اب یہ امپیکٹ آف آئی وانٹ ٹو شو یو دا امپیکٹ آف rate, the impact of rate. This is the mortalities, fatalities that's happened in different provinces. 1344 45. یہ روڈس ٹوٹے ہیں، 145 روڈ بریجز ٹوٹے ہیں، 3,000 کلومیٹر روڈ خراب ہوئے ہیں. ہر آپ کے 6,70,000 ڈیمیج ہوئے ہیں اور 8 لاکھ لائف اسٹاکس نہیں ہیں. موسٹ آف دیٹ لائف اسٹاک از ان بلوچستان. بلوچستان از دیر ویری ٹو فارمنگ لائف اسٹاک ویری بیڈلی افیکٹڈ. یہ تو ڈسٹرکٹس ہیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ ریلیف اسسٹنس کیا دے رہے ہیں؟ یہ NDA میں دے رہا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت کی طرف سے دے رہا ہے. یہ ڈفرینٹ صوبوں کے اندر ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ اتنے ہم نے ٹینٹس دیے ہیں، 27,000 ٹینٹس دے چکے ہیں، مسکیٹو ٹینٹس دے چکے ہیں، بلینکٹس دے چکے ہیں، فوڈ پیکٹس دے چکے ہیں، فرسٹ ایڈ کٹس دے چکے ہیں. لیکن سب سے زیادہ چیز کیا دی گئی ہے؟ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے پیسے دیے، کیش پیسے 25,000 روپے. وی آر گیونگ ٹو 60% پاکستانیز. The poorest people, 60% poorest people in those districts. In each and every tehsil, the 60% poorest people, just the women, the head of household women are getting 25,000 rupees. At this point, there is very little infrastructure. We cannot reach them. ان کے ہاتھ میں کیش پیسے دلوا دیے ڈسک کے ڈیٹا کے تھرو، تاکہ کم از کم ان کا مہینے کا راشن نکل جائے. 1 مہینہ یہ ریلیف کے اندر رہ چکے ہیں. یہ 25,000 روپے دینے کے لیے 28 ارب روپے ہم ٹرانسفر کر چکے ہیں اپنے پاس سے، اور 60 ارب روپے کا انویلوپ. میں نے کل رات کو PM صاحب سے میٹنگ ہوئی، ابھی صبح بھی میٹنگ ہوئی، اور راستے میں فائنانس سیکرٹری سے بات کر رہا تھا کہ 60 ارب روپے کا انویلوپ میں نے کمٹ کیا تھا. تقریباً 70 ارب روپے لگیں گے مجھے
ان کی 102 ارب روپے کی ڈیمانڈ ہے. میں فرینکلی میں اتنے پیسے نہیں, لیکن 70 ارب روپیہ حکومت جو ہے وہ خرچ کرے گی. اینڈ دس از ناٹ کمنگ فرام ڈیولپمنٹ بجٹ, دس از کمنگ فائنانس کہیں سے ڈھونڈ کے لے کر آئے, ہم یہاں وہاں سے کاٹ لیں گے پیسے دوسرے بجٹ کے سیکشنز کے. 70 ارب روپے ہم یہ دیں گے. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی پی کے فنڈز آپ کو ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے, اور ظاہر ہے کہ دنیا سے بھی کہیں گے کہ ہماری تھوڑی سی مدد کرو. تو یہ سب سے بڑی ہوتی ہے. یہ فوڈ پیکٹ وغیرہ جتنے دیے آدمی نے پاکستان کے لیے ایئرپورٹ سے کتنے دیے. پھر اس کے بعد ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, ڈی واٹرنگ پمپ دے رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ جو ریلیف ایجنسیز کام کر رہی ہیں. یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں کے پی کے اندر کیا ٹیلنٹ ہوا ہے. کے پی کے اندر 55% آئل سیڈ ہو گئے. آئل سیڈ کے ایئر پر جو آئل سیڈ چاہیے تھے 55% آئل سیڈ, 34% کاٹن اینڈ 26% دالیں اینڈ پلسز کے پی میں ڈیمیج ہوئے. بلوچستان کے اندر تقریباً سارے کا سارا آرچڈس ڈیمیج ہو گئے ہیں. 1/4 ویجیٹیبل تھوڑے سے ہو گئے, لیکن بلوچستان میں اتنا سبسٹینشیل ہے نہیں ویجیٹیشن. یہ ویجیٹیبل یا لینڈ ایگریکلچر نہیں ہے, لیکن لائف اسٹاک فارمنگ ہوتی ہے جو دس از دا ون آئی وانٹ ٹو شو. About all of, sorry, not about, 100% of cotton crop in Sindh, which is 28 to 30% of the cotton crop in Pakistan has been destroyed. یہ $1 billion کا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا. This is 205 billion rupees. یہ اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن $1 billion تو کم از کم جو ہے وہ کی پرائز پہ اس کو فارمرز کو نقصان ہوا ہے سندھ میں اندر. اینڈ دس از گوئنگ ٹو کیسکیڈ تھرو دی اکانومی. شوگر کین جو ہے وہ اباؤٹ 20% شوگر کین ڈراپ ہو گیا, وچ مینس کہ 10% آف پاکستان شوگر کین ہے جو افیکٹڈ. دیز آر سیریسلی ہیوج. انینز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گو ٹو مارکیٹس آپ کا پتا چلے گی ہاف آف سندھ انین کراپ ہیز بین ڈسٹرائڈ, مور دین ہاف آف سندھ ٹومیٹو کراپ ہیز بین ڈسٹرائڈ. لک ایٹ دا rice crop that has been destroyed, about 80%. So this is going to really affect the Sindhi farmers. I mean, یہ بہت برا ہوا ہے. تو اب لائف اسٹاک ڈیمیج دیکھ لیجیے, اس کے اندر بلوچستان کے اندر کافی ہوا ہے. What is the way forward, not just for floods of Pakistan? بڑا آسان ہے چیز. 4 چیزیں ہیں. ایک چیز ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, باقی 3 چیزیں ہمیں کرنی ہیں. نمبر 1, live within your means. It's a very simple thing. The world doesn't really want to lend money to you anymore. We've not been people who borrow money and use it wisely. Because we've not been people who borrow money and use it wisely, profligacy ہوتی ہے ہمارے یہاں, تو اب nobody wants to lend money. So we have to live within our means. Number 2 is to improve farm efficiency. ہم اپنے آپ کو agrarian country کہتے ہیں. farm efficiency یہاں پہ ہر crop میں کم ہے دنیا سے. farm efficiency بڑھانا ہے. پاکستان $4.5 بلین کا لاسٹ ایئر, اس سال 5.5-6 بلین کا آئل سیڈ امپورٹ کرے گا, ایڈیبل آئل امپورٹ کرے گا. وائی کینٹ وی ہیو grow our own canola and other oil seeds, یہ جو پورا پاکستان جو ہے اس میں سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی بڑی کھائی جاتی ہے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کرونا آیا تو آئی ایف میں بریک لگ گیا, ورلڈ بینک نے امداد دی, آئی ایم ایف کے پاس فوری جانا چاہیے تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.